سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجلس دی مقبولیت دی خاطر خلوص نیت نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ و کعبہ سرکار علامہ محمد حسین صاحب تابہ سراہدی بلندی درجات دی خاطر بھی تکلیف نہ سمجھو، صلوات پڑھو۔ اس دینی ادارے علمی مرکز مادر علمی دی پیش رفت اور ترقی دی خاطر بھی صلوات۔ جتنا طالب علم علوم دینیہ دے حصول دی خاطر کوشاں ہیں، انہیں دی پیش رفت اور ترقی دی خاطر بھی تکلیف نہ سمجھو، ایک دفعہ صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمعاندین والکافرین۔ والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی، السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علم الاولین والآخرین عنی امیر المؤمنین، صلوات۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا واہتدی، ومن تخلف عنہا ضل فغرقا وہوی۔ صلوات پڑھ گنو محمد و آل محمد دی ذات۔ مادر علمی مرکز ہے،
مقدمتاً سب تو پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اے میرا مومن بندہ، صبح جس وقت بیدار تھی میں چند نعمتیں دا شکریہ ادا کر۔ سب تو پہلی نعمت اس ذات نے تیکو انسان بنائے، تیکو اشرف المخلوقات بنائے۔ یہ عظیم نعمت بغیر منگے دے ذات ہدیت نے عنایت فرمائیے۔ سب تو پہلی نعمت اس ذات نے تیکو انسان بنائے، دوسری نعمت اس نے تیکو مسلمان بنائے، پھر تیسری نعمت حضور سرور کائنات دا تیکو امتی بنائے، جس واسطے انبیاء سکھدے ٹر گئے، اور چوتھی نعمت اس ذات دی کہ محب اہل بیت بنائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سب تو پہلی نعمت انسان، پھر مسلمان، پھر حضور دا امتی اور محب اہل بیت۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس دا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ مخلوقات ڈھیر ہے، مخلوقات بہت زیادہ ہے، زبان سے رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ مخلوقات زیادہ ہے، جمادات بھی خدا دی مخلوق ہے، نباتات، حیوانات، حشرات، جنات، ملائکہ، لیکن سب تو افضل انسان ہے۔ شرط ہے کہ انسان اپنی انسانیت دے دائرے دے اندر رہے۔ وہ انسان جیڑا انسانیت چراندے فہو خیر من الملائکہ، وہ ملائکہ تو بھی افضل ہے۔ میرے محترم، مقدمتاً ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، جمادات وہ چیزاں جنہیں دے اندر جمود ہے، رشد نہیں، اضافہ نہیں، ہکی کیفیت چراندیں، جی میں زمین ہے، پہاڑ ہیں، اس نو جمادات دے نال تعبیر کیتا گئے۔ نباتات وہ زمینیں جس دے اندر، وہ چیزیں جس دے اندر رشد ہے، وہ شے جڑی ودھدی ہے، جی میں درخت ہے، فصل ہے، پٹھے ہیں، یہ نباتات ہیں، اور حیوانات تو تھوڑے سامنے ہیں۔ جمادات چ نقص ہے کہ اضافہ نہیں، رشد نہیں، ودھدی گھٹدی نہیں۔ نباتات اس تو اتن، جس نباتات انہیں چیزیں نو آدھیں جرے ودھدن، پہلے چھوٹا، پہلے دانا، پھر چھوٹا پھل یا اس میں درخت آکھوں یا چھوٹی فصل، پھر بڑی تھی دی گئی اور پھر ثمر آور ہو گئی۔ نباتات دے وچ رشد ہے، ذرا گل نو سمجھائے۔ جمادات دے اندر رشد نہیں، نباتات رشد کریں دن، ود دن، لیکن انہیں دے اندر نباتات خامی یہ ہے کہ اے خود بخود ایک جگہ تو دوسری جگہ تے حرکت نہیں کر سکتے۔ درخت اپنی جاتے قائم ہے، فصل اپنی جاتے کھڑی ہے، ایسا نہیں آج اتھے کل اتھ، ایسا نہیں، حرکت نہیں۔ حیوانات اس تو اتلی کیٹاگری چن جس دے اندر رشد بھی ہے، توجہ ہے، رشد بھی ہے، نال حرکت بھی ہے، ایک جگہ تو دوسری جاتے حیوان ونج سکتے، لیکن حیوان دے اندر نقص ہے کہ عقل و شعور نہیں رکھدا۔ ذات ہدیت نے انسان نو تمام کمالات تو نوازے، رشد بھی رکھ دے، نسل تولید بھی کریں دے، ودھدا بھی ہے، حرکت بھی کریں دے، اور عقل سلیم بھی رکھ دے۔ توجہ ہے نہیں؟ ہر ادنا مخلوق نو ذات ہدیت نے اعلیٰ دی خدمت واسطے معمور کیتے۔ جمادات نو حکم نباتات دی خدمت کرن، زمین نو حکم جیڑی شاید تیرے اندر رہائی ونجے، جیڑا بیج سٹیا ونجے، اس نو اگا دے، اس نو رشد دے، اس نو پیدا کر، چاہے اپنی شکل تینوں ونجاونی پوے، گل ہو کے کیچڑ ہو کے بھی جو شے رہاون اس نو پیدا کر۔ جمادات نو حکم نباتات دی خدمت، نباتات نو حکم حیوانات دی خدمت، چارے نو پٹھے نو حکم حیوان دے سامنے اپنا سارا وجود پیش کر، اور پھر حیوانے نو حکم ہے کہ انسانے دی خدمت کرو۔ جیڑا استفادہ توارے تو کرنا چاہیں، اگر سواری کرنا چاہیں، ایسا جانور جس سے سواری کی جا رہی ہے تو سوار ہومن دیو، اگر حلال گوشت
دودھ چومنا چاہتے ہیں، کھیر پیونا چاہتے ہیں، دودھ تو تھوڑے کو دودھ کا استفادہ کرن، اور اگر گوشت کا استفادہ کرنا چاہتے ہیں پورا وجود حیوان نو حکم انسان دے تابع کر. توجہ کرنا، جمادات نو حکم نباتات دی خدمت، نباتات نو حکم حیوانے دی خدمت، حیوانے نو حکم انسانے دی خدمت، انسانے نو حکم خدا دی عبادت دا. انسان خدا دی عبادت کر. میرے محترم، اگر کوئی انسان کسی دروازے تے بار بار ونجے، انسان دی اہمیت وقت ویلیو کم ہوندی ہے، لیکن دو در اور دو گھر ایسے ہیں جتھے جتنا زیادہ ویسے ہیں تیرا مقام ود سی، جتنا زیادہ حاضری دے سے. پہلا در در الہی ہے. در الہی ہے، جتنا زیادہ جھکیں اتنا زیادہ بلند ہو سے. من وضع للہ رفعہ اللہ، جیڑا خدا واسطے جھک دے خدا ان کو بلند کریں دے. یہ پیغام نواز رسول حسین ابن علی نے میدان کربلا دیتے، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، جیڑی پیشانی خدا دے اگوں جھکیے کسے طاغوت دے سامنے نہیں جھک سکتی. جیڑا خدا دے اگوں جھکیے وہ بلند تھے، اگر خدا دے اگوں نہیں جھکیا تو ہر ایک دے سامنے جھکنا پائس، ہر ایک دے سامنے ذلیل ہونا پائس. پہلا در در الہی ہے. یہ وہ در ہے جڑا کسی وقت بند نہیں ہوندا. امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دے فرزند اسمائی راوی ہے کہ امام حج دے موقع تے امام نے 45 حج اپنی زندگی دے اندر انجام دیتے ہیں. 45 حج، جس چوں 25 حج پیدل اور 20 حج سواری دے ہوتے ہیں. زندگی مبارک ٹوٹل 57 سال ہے. 57 سال دی عمر مبارک حضرت امام سجاد نے 45 حج کیتے ہیں. تیری اپنی مرضی حج واجب چھوڑی ودی. امام نے 45 حج اور 25 حج پیدل مدینے تو مکہ، جڑے ویکھ ہے وہ پتھریلا علاقہ ہے، سفر مشکل ہے. 25 حج پیدل. اسمائی آدھے ادھرات جس لے ڈھلیے امام سجاد علیہ السلام بیت اللہ دے قریب آئیں، ایک ہاتھ حجر اسود تے رکھے نے، دوسرا ہاتھ اللہ تعالیٰ دے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ دے دروازے دے ہوتے ہیں. سینہ مبارک کو قریب گھن گھن بیت اللہ دے اور اسمان دو نگاہ کی تھی نے. خدایا الہی قد غابت النجوم، خدایا ستارے ڈب دے پین. ونامت العیون، سمن والے سم گئن. وغلقت الملوک ابوابہا، بادشاہیں اپنے دروازے بند کر چھوڑین. وقاموا علیہا حراسہا، انہیں دروازے دے ہوتے نگہبان چوکیدار بہ گئن. خدایا بابک مفتوح للسائلین، تیری رحمت دا دروازہ ادھی رات دا ہی کھلا ہے. تیری رحمت دا دروازہ سائلین واسطے ہر وقت کھلا ہے، رات دا ہی کھلا ہے، ڈہیں دا کھلا ہے. اے وہ در ہے جڑا کہیں وقت بند نہیں ہوندا. جڑا ہی در تے جھوک گئے وہ مقام پا گئے، جڑا اکڑ گئے وہ شیطان بن گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ پہلا در در الہی ہے. دوسرا در در اہل بیت ہے. اس در تے جڑا خلوص نیت نال جھوک گئے، فارس دا وسدہ سلمان فارسی، لیکن جڑا جھکے ہی در تے ہن سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی بن گئے. السلمان من اہل البیت دا مرتبہ پاتس. توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت بلال حبشیوں وقت تک ہن جڑا ہی در تے نہیں آئے، جڑا پہنچے نہیں دروازے تے، ہن حضرت بلال مدنی بن گئے. لقب بلال مدنی. شرط ہے خلوص نیت نال جڑا ہی دروازے تے آئے، در الہی تے گئے تاں بھی کمالات تک پہنچ گئے. در اہل بیت تے آئے تاں بھی سعادت مند ہو گئے. اے در نہ حسب دے دے، نہ نسب دے دے، نہ قوم، نہ ملیت، نہ رنگ، صرف نیت دے دے. توجہ ہے نہیں؟
صلوات پڑھ گنو محمد وآل محمد دی ذات تے۔ جس آیت دا ترجمہ تلاوت حاصل کیتی ہم، شرف حاصل کیتے ہم تلاوت دا، ان دا ترجمہ سن لو۔ اللہ دے نزدیک دین دین اسلام ہے، اسلام پسندیدہ دین ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ قوم شیعہ نے اس دین اسلام کو مننے جیڑا اللہ دی ذات نے بنائے، جبرائیل نے پہنچائے، حضور سرور کائنات نے پھیلائے تے اہل بیت نے بچائے۔ اللہ دی ذات شارع مقدس خداوند کریم نے شریعت سازی دا حکم دیتا، جبرائیل گھنائن، حضور نے پھیلائے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بچائے۔ اہل بیت او عظیم ہستیاں جنہیں دی طہارت دی گواہی قرآن دیں دے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ گئے۔ میرے محترم، عربی زبان علمی مرکز ہے، اتنا گنجائش ہے زبر زیر دا فرق ہوئے تو معنی ڈھیر سارا فرق کریں دے، متفاوت ہوئیں دے، معنی مختلف تھیں دے۔ مثل اور مثل جڑی حدیث پڑھی ہم اندی تشریح کر کے توری زحمت تمام کریں نا۔ حدیث دے الفاظن مثل و اہل بیتی، میرے اہل بیت دی مثل سفینہ نوح دی طرح ہے، مثل نہیں۔ عربی دے اندر لفظ مثل بھی استعمال ہوں دے، مثل بھی استعمال ہوں دے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ دے بارے مثل دی نفی ہوئی ہے، لیسا کمثلہ شیء، خدا اپنی مثل نہیں رکھدا۔ لیکن سورہ نحل دے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، خدا مثل اعلیٰ رکھ دے۔ مثل دا کیا معنی ہے؟ مثل دا کیا معنی ہے؟ توجہ کرنا۔ مثل اگر زیر دے نالے ان دا معنی ہو بہو، ماند جیسا، لیکن مثل اگر زبر دے نال ان دا معنی پہچان، برہان اور دلیل۔ حضور نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دی مثل کشتی نوح دے نال لیتی ہے۔ کشتی نوح لکڑی دی تیار شدہ ہے کشتی ہے۔ کیوں شباہت دیتی گئی ہے؟ جتھے تشبیہ دیتی ونجے چار چیزیں نہ ہونا ضروری ہے، مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شباہت اور ادات تشبیہ۔ چار چیزاں، کہیں کو تشبیہ دیتی گئی ہے، کہیں دے نال تشبیہ دیتی گئی ہے، شباہت دی وجہ کیا ہے اور ادات تشبیہ کیا ہیں۔ مثل اہل بیتی، زبر زید دا فرق ہوئے تو معنی متفاوت ذہن رکھا ہے۔ ذکر دا معنی تذکرہ ہے، ذکر زال کاف رے، اگر اسے دوتے زبر پا دیو ذکر ان دا معنی مذکر، مؤنث دے مقابلے لفظ ہی کوئی لکھی جانے چ لفظ ہی کوئی، اعراب نے معنی متفاوت کی تھے۔ ایک لفظ نے جنہ جیم نون گولتے، دوسرا لفظ جنہ، تیسرا لفظ ہی نے جنہ، لکھیا ہی کی طرح میں دے۔ اے اترائے لفظ امام شافی نے حضرت امیر المومنین دی شان ایک قصیدہ بیان فرمائے، تری لفظ قصیدے دے اندر لے آئے اور وہ قصیدہ حضرت امیر المومنین دی شان دا صدر دروازے دے ہوتے ہیں۔ نجف حضرت امیر دے صدر دروازے دے ہوتے سنہری الفاظ دے نال آج بھی تحریر موجود ہے، جس دے اندر ترائے لفظ استعمال کیتے ہیں امام شافی نے، اہل سنت والجماعت دے امام ہیں۔ جنہ، جنہ اور جنہ۔ جنہ دا معنی پہلے سن لو، جنہ دا معنی ڈھال۔ میدان جنگے چ دشمن دے وار نو خطا کرن دی خاطر فوجی جڑا ہاتھ چ رکھدا ہی اس نو جنہ آدن۔ جنہ یعنی باغ، جنت، جنہ جنات۔ امام شافی نے جڑا قصیدہ حضرت امیر المومنین دی شان وچ بیان فرمائے، تری لفظ لے آئے، توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا علی حبہ جنہ،
علی وہ امام ہے جس دی محبت جہنم تو ڈھال ہے. علی وہ امام ہے جس دی محبت جہنم دے اگوں ڈھال ہے. علی دا محب جہنم نہیں جا سکدا. سبحان اللہ. قسیم النار والجنہ. علی وہ امام ہیں جڑے جنت اور جہنم دے تقسیم کرن والے ہیں. وسیع المصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ. علی وہ امام ہیں جڑے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقیقی جانشین ہیں. اور فرمایا امام الانس والجنہ. علی صرف انسانے دے امام نہیں جنات دے بھی امام ہیں. ترائے لفظ استعمال کیتے جنہ 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 معنی متفاوت ہے. ایویں حدیث دے اندر بھی مثل اور مثل دو متفاوت معنی رکھ دن. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمیندن اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن نے اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے مثل دی نفی کی تھی. لیسا کمثلہ شیء. میں اپنی مثال نہیں رکھدا. مثل شبیہ میرا مانند کوئی نہیں. لیکن سورہ نحل دے اندر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. امام صادق علیہ السلام فرمیندے نحن مثل اللہ الْأَعْلَى. اساں مثل اعلیٰ ہیں. اساں خدا دی پہچان دا ذریعہ ہیں. اساں معرفت خدا دا سبب ہیں. سارے ذریعے معرفت خدا ہوئیے. یہ خدا دی معرفت کراون آئین اپنے آپ کو خدا اکھاون نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ خدا دی معرفت کراون آئین کون تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کا اعرف. میں مخفی خزانہ ہم اپنی معرفت دی خاطر ان پاک ہستیوں کو خلق کیتے ہیں. یہ مظہر صفات خدا ہیں. خود خدائی دا دعویٰ نہیں. مظہر صفات خدا ہیں. او ذات محمود ہے اس نے محمد مصطفیٰ نو بھیجے. او ذات اعلیٰ ہے اس نے علی مرتضیٰ بھیجے. او ذات فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمۃ الزہرا بھیجی. او ذات محسن ہے اس نے امام حسن بھیجا. او قدیم الاحسان ہے اس نے حسین شہید کربلا بھیجے. ان پاک ہستیوں کو دیکھو میری ذات نو منو. وہ ذات معبود و مسجود ہے اس نے زین العابدین سید الساجدین نو بھیجے. وہ ذات علیم بذات الصدور ہے اس نے باقر آل محمد نو بھیجے. وہ ذات اصدق الصادقین ہے اس نے صادق آل محمد نو بھیجے. غیظ و غضب تے اس دا کنٹرول ہے اس نے امام موسیٰ کاظم بھیجے. رضا اور مرضات خدا دے ہاتھ چے اس نے امام علی رضا بھیجے. تقوی خدا عنایت کریں دے اس نے امام محمد تقی بھیجے. پاکیزگی خدا عنایت کریں دے اس نے امام علی نقی بھیجے. لشکر خدا دے قبضے اور کنٹرول چے اس نے امام حسن عسکری بھیجے. او ذات غائب مطلق ہے تو 12واں امام امام غائب بھیجے. میرے محترم تاریخ دا مطالعہ کرو. دشمن نو ترائے چیزیں تو خطرہ رہی ہے. ہر دور چ اس نے کوشش کی تھی ترائے چیزاں صفحہ ہستی تو مٹاواں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ دا گھر خانہ کعبہ ہے. اس کعبے نو مٹاواں نعوذ باللہ منہدم کراں مسلمانیں دا مرکز ہے. اگر اے منہدم ہو گیا تو وقت مسلمانیں دا دین اتھائیں رک ویسی شریعت اتھائیں. سن رہے ہو جی؟ ذات حدیت نے ابرہا دے لشکر نو سبق سکھائے. سورہ فیل گواہ ہے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا نویدے دے کہ ہاتھیں آلیں دے نال خدا نے کیتا کیا ہے. علم یجعل قیدہم فی تضلیل. خداوند کریم نے انہیں دے سارے مکر فریب خاکج ملائن. وارسل علیہم طیرن ابابیل. ایک پرندہ بھیجے. کوئی لشکر نہیں فوج نہیں. ایک ابابیل پرندہ بھیجے جس دی چونجے کنکریاں. یہ کنکری سٹن تا پرندے دا کم ہا. میزائل بنا کے مارن خدا دا کم ہا. ہویا کیا ہے فجعلہم کعصف معقول. کھائے ہوئے بھوسے دی طرح پامال ہو گئے. دشمن بیت اللہ نو مٹاونا چاہندائی. اللہ دا فیصلہ ہے جب تک میری خدائی باقی ہے میرا گھر باقی ہے. دوسری کوشش دشمن دی اللہ دی یہ کتاب قرآن مجید مسلمانیں دے ہتھیں چ نہ رہے. قرآن دی بے حرمتی حتیٰ کہ حرمت جگہ جگہ تے یہودیں. توجہ ہے یا نہیں؟ سیونیزم نے کس وجہ تو کہ یہ قرآن نویں نسل تک نہ پہنچے
لیکن اس گئے گزرے دورے چی قرآن نے ایسا معجزہ دکھائے جس یہودی دے گھر قرآن دی بے حرمتی تھئی اسے گھارے چو مسلمان فرد پیدا تھیں. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون. اے خدا دا وعدہ ہے قرآن نازل ہی میں کیتے اس دی حفاظت ہی میں کرنی ہے. تیسری چیز جس نو دشمن مٹاونا چاہندا ہی، دشمن چاہندا ہی یہ صفحہ ہستی تو مٹ جاون، دین مٹ ویسی، شریعت ختم ہوئے سی، اسلام دا نقصان ہو سی. او بعد از پیغمبر اہل بیت علیہ السلام دے پاکیزہ ہستیاں ہیں. بالآخر کیوں ہر معصوم سوائے 12ویں آقا دے ہر معصوم شہید ہے؟ دشمن سمجھدا ہے پیغمبر تو بعد دین دوارث علی ابن ابی طالب ہے، اگر علی کو شہید چکیتا تو دین تھی رک ویسی. امام علی ابن ابی طالب نو مسجد کوفہ شہید کیتا گئے. ذات احدیت دی قسم حسن علی بن کے سامنے آئے. علی دی شہادت تو بعد حسن علی بن کے سامنے آئے. دشمن نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کرایا، امام حسین علی بن کے سامنے آئے. امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام صادق علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر معصوم ہستی نے اپنی جان دا نذرانہ دیتا، دین بچایا. ذات احدیت نے 12ویں دے بارے فیصلہ تبدیل کیتے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ذات احدیت نے 12ویں آقا نو پردہ غیبت وچ رکھ کے اعلان کیتے علی آج بھی زندہ ہے، علی دا مکتب زندہ ہے، اے دین زندہ ہے. آخری جملہ وقت نہیں رہا. میرے محترم، حق اور باطل دی پہچان کر. اہل بیت علیہ السلام حق ہر دور حق دے مقابلے باطل ہے. کوئی ایسا دور نہیں حق ہووے تے باطل نہ ہووے. ہر دور تاریخ اسلام دا مطالعہ کر. حق آدم دی شکل وچ، باطل شیطان دی شکل وچ. حق حضرت ابراہیم دی شکل وچ، باطل نمرود دی شکل وچ. حق حضرت موسیٰ دی شکل وچ، باطل فرعون دی شکل وچ. حق حضرت عیسیٰ دی شکل وچ، باطل طاغوت دی شکل وچ. حق آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ دی شکل وچ، باطل ابو لہب ابو جہل دی شکل وچ. حق علی ابن ابی طالب دی شکل وچ، باطل مد مقابل دی شکل وچ. حق میدان کربلا وچ حسین ابن علی دی شکل وچ، باطل یزید ملعون دی شکل وچ. بس وقت نہیں رہا، 2 جملے فقط. جی 3 جنازے ایسے تاریخ اسلام وچ اہل بیت دے 3 جنازے ایسے گزرین 3 دیں خاک تے پیرین دفناون والا کوئی نہ. ایک جنازہ تیرے 7ویں امام موسیٰ کاظم دے پل بغداد باریک جہیں پلے. یہ کیوں رکھے نے پل بغداد تے جنازہ؟ تنگ پلے تو سواریاں گزر سن، سواریاں دا رفت و آمد. امام دے جنازے دی بے حرمتی ہو سی، لیکن تاریخ گواہے جانور امام دے احترام وچ رک ویندے ہن. جانور رک گئے امام دا احترام کیتے نے. جنہیں دا جانوریں احترام کیتے مسلمانے نہیں احترام کیتا. پہلا جنازہ امام موسیٰ کاظم دا 3 دیں پل بغداد تری ہے، کوئی دفنا والا کوئی نہ. وطن تے 77 اولادیں دھیاں پتر موجود ہیں، جنازے تے کوئی بھی نہیں. واقع کربلا تو بعد سب تو عظیم مصیبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت ہے. اہل بیت واسطے 11 سال اولاد اور گھر تو دور رہی ہیں امام. بعض روایتیں 14 سال، معتبر روایت ہے 11 سال تھوڑا عرصہ نہیں. کدی فاضل ابن ربیع دے قید خانے، کدی یحییٰ ابن ربیع دا قید خانہ. تاریخ حدیث جسے سندھی بن شاہق یہودی دے قید خانے آئین، امام دے دعا دے الفاظ بدل گئے. اللہم خلصنی من سجن ہارون، خدایا میں کو ہارون دی قید تو نجات نصیب کر. اے زندان اتنا سخت تھا. زیارت دے الفاظ السلام علی المعذب فکار السجون، میرا سلام ہوئے اس قیدی امام تے جڑا بہوں جھکے قید خانے قید آ. 100 تو زیادہ سیڑھی تلے ویندی ہے. دروگا کدہیں سیڑھیاں لہ کے تلے کھانا نہیں دیندا، اتو کھانا سٹ دیندا ہے. کہیں کو پرواہ کوئی نہیں، مظلوم امام کھاوے یا نہ کھاوے. ازادارو 5 رجب نو
جس وقت مدینے تو ایک گروہ ہے امام دی زیارت دی خاطر جواب ملے جو کل امام دا اتھوں رہائی دا دن ہے، امام رہا ہوئے سن کل ملاقات کرائے زندان تو بہر مدینے دے لوگ بیٹھ ہیں 5 رجب دا دین تھے امام بہر نہیں آئے، امام دا جنازہ بہر آئے، کسے تابوت چ نہیں، کسے چارپائی تے نہیں، دروازہ ہے ایک در جس دے اتے امام دا جنازہ 4 مزدور لئی ودن نعرہ ودے مرندن ایوہ الناس ھذا امام الرفضاء، لوگو اے رافضین دا امام ہے، اے رافضین دا امام ہے، پل بغداد تے لے آئین 3 دن تک جنازہ رہی ہے، کوئی دفناوان اللہ کوئی نہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔